آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آپ مخاطب ہیں خورشید خان کے اردو ادب چینل سے۔ آج کی کلاس ہے اردو معلیٰ۔ اردو معلیٰ جو ہے یہ مرزا غالب کا دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے جو مارچ 1869 کو ان کی وفات کے صرف 9 دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر کی کوششوں سے شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ کے نام سے ہی علی گڑھ سے ایک رسالہ جاری کیا تھا حضرت موہانی نے، اور اردو معلیٰ جو ہے یہ زبان جو تھی شاہی دربار میں بولی جانے والی زبان اردو معلیٰ تھی، اور مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب یہ اردو معلیٰ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنا کمنٹ باکس میں اظہار خیال ضرور کیجئے گا۔ آئیے، 1797 کو آگرہ یعنی کہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، اکبر آباد بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس زمانے میں 1869 میں دلی میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے قریب وہیں قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ مرزا اسد اللہ غالب عرف نوشہ کی ولادت 1897 میں آگرے میں ہوئی، یعنی اکبر آباد میں۔ غالب کی وفات 1869 میں دلی میں بعمر 73 برس میں ہوئی تھی۔ غالب کا نام اسد اللہ خان اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ یہ عرفیت جو ملتی ہے دوستو گھر سے ملتی ہے، کہ جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بھائی ہے، پیار میں اس کو گڈو بھی کہتے ہیں، پپو بھی کہتے ہیں، یا اور بھی کوئی عرفیت والا نام دیتے ہیں تو وہی نام چلا آتا ہے، تو اس لیے یہ نوشہ جو ہے یہ ان کی عرفیت ہے۔ کوئی خطاب نہیں ہے جو کہیں سے ملا ہو۔ مغل بادشاہ کی طرف سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات عطا ہوئے۔ یہ خطابات ہیں کیونکہ انہوں نے مغلیہ سلطنت کی تاریخ فارسی زبان میں لکھی تھی۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ، عرفیت جو تھی مرزا دولہ تھی، اور ماں کا نام عزت النساء تھا۔ عزت النساء کس شاعر کی ماں کا نام ہے؟ تو وہ ہیں مرزا غالب۔ غالب اولاً فارسی میں غالب اور اردو میں اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب سودا کے شاگرد میر امانی اسد کے اشعار غالب سے منسوب ہونے لگے تو غالب نے اسد تخلص ترک کر کے غالب تخلص اختیار کیا۔ غالب سے 4 برس کے تھے کہ والد عبداللہ 1801 میں کسی لڑائی میں مارے گئے۔ کسی لڑائی میں نہیں، بلکہ یہاں شہر کا نام نہیں دیا گیا ہے، وہ ہے الور، راجستھان میں لڑائی ہوئی تھی تو اس میں آپ مارے گئے تھے عبداللہ بیگ۔ کس کے والد کا نام ہے؟ غالب کے والد کا نام ہے۔ ان کے والد کے بعد چچا نصر اللہ بیگ نے پرورش کی غالب کی، اور جو اکبر آباد کے صوبیدار بھی تھے۔ غالب صرف 9 برس کے تھے کہ ہاتھی سے گرنے کی وجہ سے چچا نصر اللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ انگریزی سرکار کی طرف سے نصر اللہ بیگ کی جاگیر میں سے 1500 روپے سالانہ غالب اور ان کے بھائی یوسف کے لیے مقرر کیے گئے۔ مرزا یوسف کس کے بھائی ہیں؟ تو وہ ہیں مرزا اسد اللہ غالب کے۔ غالب نے 11ویں برس سے شاعری شروع کی تھی، یعنی 11 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں فیروز پور جھروکا کے نواب احمد بخش کی بھتیجی امراؤ بیگم بنت نواب الہی بخش معروف سے ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے سسر کا نام تھا نواب الہی بخش، اور ان کی بیگم کا، ان کی اہلیہ کا، ان کی وائف کا نام تھا امراؤ بیگم۔ یاد رکھیے گا، بہت سوال آ جاتے ہیں اس میں سے۔ امراؤ بیگم عبادت گزار تھیں اور غالب کا خوب خیال رکھتی تھیں۔ غالب بھی ان کا خیال خوب کرتے تھے۔ غالب کو 7 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کوئی بھی 15 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہا تھا۔ غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے مرزا زین العابدین خان عرف کو گود لیا، مگر وہ بھی عین جوانی میں 1852 میں انتقال کر گئے۔ غالب نے غزل کی حیت میں اس کا مرثیہ بھی لکھا تھا۔
یاد رکھیے گا، عارف کی یاد میں انہوں نے ایک مرثیہ بھی لکھا تھا۔ عارف خان کے بعد غالب ان کے دونوں بیٹوں باقر علی خان کامل 1876 اور حسین علی خان شاداں 1880 کو اپنے گھر لے آئے اور تاعمر غالب نے ہی ان کا خیال رکھا۔ غالب 1815 کے آس پاس مستقل طور پر دلی آ گئے۔ پوری زندگی نہ گھر خریدا اور نہ کوئی کتاب خریدی تھی۔ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے شاعر ہونے کے بعد میں نہ تو کوئی کتاب خریدی نہ گھر خریدا۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ گھر جمائی تھے۔ چچا کے انتقال کے بعد غالب اور ان کے بھائی مرزا یوسف کی کفالت کی مکمل ذمہ داری نانا غلام حسین نے اٹھائی تھی۔ سرکار انگریزی کی طرف سے 700 روپے سالانہ مرزا کو بھی ملتے تھے۔ غالب کو 100 روپے ماہانہ نواب رامپور کی سرکار سے بھی ملتے تھے۔ غالب نے بہادر شاہ ظفر کے کلام پر اصلاح دی تھی تو 50 روپے ماہانہ یہاں سے بھی ملتا تھا۔ اتنی جگہ سے ان کو وظیفے ملتے تھے۔ 1857 کا ہنگامہ ہوا تو انگریزی سلطنت نے غالب کو باغیوں میں شمار کر کے پینشن بند کر دی تھی۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد غالب اپنی بے گناہی ثابت کر پائے اور پینشن بحال ہو گئی۔ غالب کو اپنے حسب و نصب اور اپنے شاعرانہ رتبے دونوں پر ناز تھا۔ وہ شاہانہ زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے، مگر یہ آرزو پوری نہ ہو سکی اور تقریباً 2 سال قیام رہا تھا ان کا کلکتے میں۔ غالب نے بزبان فارسی ملکہ وکٹوریہ کی شان میں 3 قصیدے لکھے جو ملکہ تک بھی پہنچے۔ غالب نے نصیر الدین حیدر والی اودھ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں اور بلا شبہ وہ اپنے عہد کی آواز ہیں۔ غالب ہماری زبان کے بہت بڑے نثر نگار بھی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ اقبال غالب کو معنوی استاد مانتے ہیں اور گوئٹے سے اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ ارسطو سے لے کر غالب کے ہم عصر انگریزی نقاد میتھیو آرنلڈ 1822 سے 1828 تک جتنے بھی تنقیدی اصول قائم ہوئے ان سب پر غالب کی تنقید پوری اترتی ہے۔ جمیل جالبی آل احمد سرور کے مطابق غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ انہوں نے غزل میں نئے موضوعات اور نئے مضامین داخل کر کے اس کا دامن وسیع کر دیا۔ غالب کی شاعری گل رانا 1828 میں کلکتے میں مولوی سراج کی فرمائش پر اردو اور فارسی اشعار کا انتخاب مرتب کیا ہے۔ اس میں یاد رکھیے گا یہ گل رانا میں۔ دوسرا ہے دیوان غالب جو 1841 میں پہلی بار شائع ہوا۔ غالب کی اپنی زندگی میں دیوان 1841، 1847، 1861، 1800 پھر 62 ہے، یہ 62 میں شائع ہوا اور 1868 میں یہ کل 5 بار شائع ہوا۔ غالب کی نثری تصانیف عود ہندی 1869 میں پہلے خطوط کا مجموعہ ہے، اردو خطوط تقریضوں اور متفرق اردو نثروں کا مجموعہ ہے۔ وفات غالب سے 4 ماہ قبل یہ شائع ہوا تھا۔ اردو معلی ان کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو وفات غالب کی 19 دن بعد شائع ہوا تھا، اور یہ کس کی کوششوں سے ہوا تھا؟ ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر کی کوششوں سے شائع ہوا تھا۔ نکات غالب ہے، رقعات غالب ہے 1868 میں شائع ہوا۔ قادرنامہ 1856 میں شائع ہوا۔ انشاء غالب 1866 میں فوجی افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے، یہ اس کا موضوع ہے۔ نامہ غالب 1865 میں منظر عام پر آیا۔ تیغ تیز 1867 میں منظر عام پر آیا اور پنچ آہنگ 1849 میں شائع ہوا تھا، اور فارسی انشا پردازی کے نمونے ہیں جو 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پنچ آہنگ یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مہر نیمروز جو ہے 1854 میں شائع ہوا، اس میں عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات ہیں، اور بہادر شاہ ظفر نے غالب کو 1850 میں تاریخ خاندان تیمور بزبان فارسی لکھنے کا حکم دیا تھا۔ پرتوستان کے نام سے غالب نے 2 جلدوں میں یہ کام شروع کیا۔ پہلے حصے کا نام مہر نیمروز رکھا جو
1854 میں چھپا تھا۔ دوسرے حصے کا نام ماہ نیمروز رکھا۔ غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، اور اس سے پہلے یعنی کہ غالب سے پہلے ذوق تھے، ذوق سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے شاہ نصیر۔ 10 ستمبر 1858 میں لکھی تھی۔ ایام قدر یعنی مئی تا جولائی 1857 کے وہ حالات جو غالب پر گزرے یا انہوں نے دوسروں سے سنے، یہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ قاطع برہان ہے محمد حسین تبریزی کی لغت۔ برہان قاطع کے اغلاط کی نشاندہی کی ہے۔ یہ تصنیف غالب کے لیے بڑے معرکے کا سبب بن گئی۔ غالب کی تصنیف قاطع برہان کے رو میں کئی کتابیں لکھی گئیں، یعنی اس کے جواب میں کئی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ کلیات نثر غالب کی 1868 میں شائع ہوئی۔ یہ پنچ آہنگ، مہر نیمروز اور دستمبو کا مجموعہ ہے۔ کلیات نثر غالب۔ کلیات فارسی جو ہے یہ نظم ہے، اسے غالب اپنی زندگی بھر کی پونجی کہتے تھے، جو پہلی بار 3 جلدوں میں ان کی وفات کے 100 سالہ موقع پر چھپی تھی۔ شبد چین 1867 میں وہ فارسی کلام جو کلیات سے باقی رہ گیا تھا، ان کے بعد احباب کے پاس تھا اور کلیات میں شامل نہیں ہوا تھا، تو شبد چین کے نام سے 1867 میں شائع کیا۔ دعائے صبا، یہ حضرت علی کی طرف منسوب عربی دعا کو غالب نے بمشکل مثنوی فارسی میں منظوم کیا ہے۔ دعائے صبا میں رسالہ فن بانک، ایک اردو رسالے کا فارسی میں غالب نے ترجمہ کیا، اور میں خانہ آرزو، اس کو آپ نے دیوان فارسی کے نام سے شائع کیا ہے۔ مثنوی لکھی ہیں، غالب کی مثنویہ بھی ہیں۔ مثنوی شان نبوت و ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے سے متعلق مولوی اسماعیل دہلوی اور اپنے دوست مولانا فضل حق خیر آبادی کے درمیان جاری اختلافات میں ایک بیچ کی راہ نکالی ہے۔ اس میں مثنوی باد مخالف بھی انہی کی ہے، اور فارسی مثنوی چراغ دیر، مثنوی در صفت انبا اور مثنوی ابر گہربار بھی اردو معلیٰ آ جاتا ہے۔ مرزا غالب کی اردو مکتوب نگاری کا سلسلہ 1848 میں شروع ہوا، اور 1850 میں مہر نیمروز لکھنے کی طرف متوجہ ہونے کے بعد زیادہ تر خطوط اردو میں ہی لکھے گئے۔ غالب کا پہلا خط جو شائع ہوا وہ مرزا رحیم بیگ رحیم میرٹھی کے نام تھا۔ یاد رکھیے گا کہ اردو معلیٰ میں جو سب سے پہلا خط لکھا گیا تھا وہ مرزا رحیم بیگ رحیم میرٹھی کے نام تھا، جس میں غالب نے اپنے رسالے قاطع برہان کے جواب میں لکھے گئے رسالے ساطع برہان کا جواب لکھا تھا۔ اس خط کو خود غالب نے 1856 میں شائع کیا تھا، یعنی خود غالب نے ہی اس کو شائع کر دیا تھا، چھاپ دیا تھا۔ یہ خط نامہ غالب کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ عود ہندی غالب کے 162 خطوط کا مجموعہ تھا، یعنی اس میں 162 خطوط ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عود ہندی میں کتنے خطوط شامل ہیں، تو 162۔ 472 خطوط غالب پر مشتمل اردو معلیٰ کو اکمل المطالب دلی نے وفات غالب کے 19 دن بعد 6 مارچ 1869 کو شائع کیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں حالی شیخ مبارک علی، حسرت موہانی، امتیاز علی عرشی، آفاق حسین، خلیق انجم، منشی مہیش پرساد، مالک رام، غلام رسول مہر، مرزا محمد عسکری، احسن ماروی، نظام بدایونی، خلیل الرحمن اعظمی اور آل احمد سرور نے بھی حذف و اضافے کے ساتھ مختلف عناوین دے کر خطوط غالب کو مرتب اور شائع کیا ہے۔ یعنی اتنے لوگوں نے غالب کے خطوط کو غالب کے انتقال کے بعد شائع کیا ہے، اتنی مقبولیت تھی غالب کے خطوط کی اردو معلیٰ کی۔ خطوط غالب میں غالب کی شخصیت کا ہر پہلو
چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ساتھ ہی اس عہد کی ایک سچی تصویر تیار ہو جاتی ہے۔ سادگی کے ساتھ مزاح، بے تکلفی اور ظرافت خطوط غالب کی نمایاں خصوصیات ہے۔ سادگی کے ساتھ مزاح، بے تکلفی اور ظرافت خطوط غالب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ اس لیے بنایا کہ دوستوں کے وجود کا احساس بڑھے اور ان سے چھٹنے کا غم غلط ہو جائے۔ خود کہتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اردو معلیٰ کے خطوط کے جمع و ترتیب میں درج ذیل اشخاص نے حصہ لیا تھا، یعنی کن کن لوگوں نے ان خطوط کو اکٹھا کیا تھا۔ اردو معلیٰ کے جو خطوط تھے تو اس میں علاء الدین خاں علائی ہیں اور غلام غوث بے خبر، منشی جواہر سنگھ جوہر ہیں، میر فخر الدین محتمم اور لالا بہاری لال منشی۔ اردو معلیٰ کے دیباچے میں میر مہدی مجروح نے لکھا ہے کہ اردو معلیٰ کا مواد شاگرد غالب منشی جواہر سنگھ جوہر کی تحریک پر جمع کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے کہ اردو معلیٰ میں خطوط کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے حصے میں صاف عبارتوں کے خطوط کو دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مشکل عبارات اور تقاریض وغیرہ کو رکھا گیا ہے۔ اردو معلیٰ میں خطوط غالب کے بعد شاگرد غالب مرزا فرقان علی بیگ خاں سالک کا تحریر کردہ خاتمہ بھی ہے، جس میں انہوں نے وفات غالب اور اشاعت اردو معلیٰ پر 3 شعر بھی لکھے ہیں۔ اردو معلیٰ میں خاتمے کے بعد منشی جواہر سنگھ جوہر کا لکھا ہوا تاریخ طبع بھی ہے۔ اردو معلیٰ کا حق طباعت غالب نے حکیم غلام رضا خاں کو دیا تھا اور 1891 میں حکیم صاحب نے محتمم اکمل المطالب فخر الدین اور اجمل خاں کو 1000 کاپی چھاپنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت موہانی نے علی گڑھ سے اردو معلیٰ کے نام سے 1903 میں ماہنامہ یعنی کہ رسالہ جاری کیا تھا۔ شاہجہاں آباد کے خاص قلعہ معلیٰ میں بولی جانے والی زبان کو اردو معلیٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہجہاں بادشاہ کے خاص قلعے میں جو زبان بولی جاتی تھی اسے اردو معلیٰ کہتے ہیں۔ اردو معلیٰ کہا جاتا تھا، جیسے میں نے شروع میں بتایا۔ اردو معلیٰ میں درج ذیل لوگوں کے نام لکھے گئے خطوط شامل ہیں۔ نمبر 1، نواب میر غلام بابا خان بہادر کے 10 خطوط ہیں۔ منشی میاں داد خاں سیاح کے 30 خطوط ہیں۔ مولوی منشی حبیب اللہ خاں زکا کے نام 10 خطوط ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کی کلاس غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ۔ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔